بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گڑتے ناظرین کہتے ہیں ظلم آخر کتنا بھی بڑھ جائے آخر مٹ جاتا ہے۔ لگتا ہے وطن عزیز پاکستان کی عوام نے جو ظلم تشدد ناانصافیاں برداشت کی، ظلم کا موسم ختم ہونے والا ہے، خوف کے بادل چھٹنے والے ہیں، اور کسی بھی پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کا مبینہ گند اب کوئی بھی ادارہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان عدالتوں میں پیشی ہو رہے ہیں، اور اس دوران جو خوف کا بت تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے پولیس جیسے چند گندے لوگ جن کی شہرت اچھی نہیں ہے ان کے ذریعے خوف قائم کیا تھا، وہ بت ٹوٹنے لگا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں عمران خان کے استقبال کے لیے وکرا برادری پہنچنا شروع ہو گئی ہے عدالتوں میں۔ عدلیہ بھی حکومت کے ظلم و ستم کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جیسے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کی خبر آئی تو بنی گالہ میں لوگ جوگ در جوگ، بچے، خواتین، بزرگوں سمیت ہو گئے۔ لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو جبر اور ظلم اور مبینہ سازش کے ذریعے حکومت لی تھی، اس کے خاتمے کا وقت قریب نظر آ رہا ہے، تاہم جب تک کچھ ہوتا نہیں کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن پاکستان سے اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا گیا ہے خصوصاً کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے۔ ترقی کے راستے پر ملک تبھی گامزن ہوگا جب سیاسی استحکام آئے گا، جب معاشرے میں انصاف ہوگا، مافیا قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ تو لگتا ہے اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ کبھی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم نگران بنایا جا رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور پوری عوام میں ری ایکشن آیا۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے نگران حکومت 6 ماہ کے لیے آئے گی، سال کے لیے آئے گی، جبکہ آئین میں گنجائش نہیں۔ لگتا ہے کہ پاکستانی عوام پر پی ڈی ایم کی حکومت نے جتنا جبر ظلم ستم کیا تھا وہ دم توڑتا جا رہا ہے، اور لوگوں میں حقیقی آزادی کی جدوجہد کی کرن دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے، جس کی مثال گزشتہ روز اور آج جب تحریک انصاف کے چیئرمین عدالتوں میں پیش ہوئے تو عوام کا بیدار ہونا، شعور ہونا نظر آیا۔ جس طرح ایک خوف کی پتلا بنائی گئی تھی خصوصاً پولیس کے ذریعے، پولیس کے چند لوگوں کے ذریعے صحافیوں کو مقدمات درج کرائے گئے، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف 170 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے۔ سیالکوٹ جیسے شہر میں مبینہ خواجہ عثمان ڈار کے مطابق خواجہ آصف نے ڈی پی او سیالکوٹ، جس کے بارے میں پولیس میں ایک نہایت نیگیٹو شہرت ہے، مبینہ طور پر ان پر سنگین الزامات ہیں، اور کہا جاتا ہے وہ پرکشش عہدہ لینے کے لیے کسی کے خلاف بھی، ملک کے محافظوں کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عثمان ڈار کے گھر میں چھاپا مارا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا کی، اور ان کی ایک پوری قسط ہے جو اگلے چند دنوں میں آپ تک حقائق بتاؤں گا۔ لیکن خیر، یہ تو پنجاب کے ہر شہر میں واقعہ ہوا۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی عوام میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے جبر اور خوف کا بادل ختم کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پاکستان کی قوم پر رحم کر لیا ہے، اور ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے خود اپنی عوام میں ساکھ ختم کر چکی ہے، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سوائے صاف شفاف الیکشن کے کوئی حل نہیں۔ حکومت فیل ہو چکی ہے، یہ اداروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ عدلیہ نے بھی یہ بارہا کہا کہ آپ دن دہاڑے لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اٹھاتے ہو، انصاف نہیں کرتے۔ اس ملک میں تو جنگل کا بھی قانون نہیں رہا۔ عمران خان نے گزشتہ روز کہا عوام بے فکر رہے، میں پاکستان میں رہ کر ہر کیس کا مقابلہ کروں گا۔ جھوٹے مقدمات
ختم ہوں گے، میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ ایسے میں جو 15 ماہ خوف کی ایک علامت 9 مئی کے بہانے کو بنا کے کیا گیا تھا، وہ بت ٹوٹ چکا ہے۔ آج پاکستان میں چند لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اب ظلم برداشت نہیں ہوتا، یا ہم دم گھٹ کے مر جائیں گے یا حقیقی آزادی کے لیے اب میدان میں آئیں گے، جس کی مثال کل اور آج تحریک انصاف کے چیئرمین کی عدالتوں میں سینکڑوں پیشیوں کے بعد نظر آئی۔ جی آئی ٹی ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس ثابت کرنے میں سامنے، توشہ خانہ کیس کا خواجہ حارث وکیل نے کل عدالت میں جو پوسٹ مارٹم کیا اس پر جج صاحبان کے پسینے چھوٹ گئے، اور جھوٹے کیس پر جو گواہ پیش کیا گیا وہ بھی شرمندہ تعمیر ہوا۔ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے توہین عدالت پہ میں نے عمران خان کو طلب کیا۔ عمران خان وہاں جا رہے ہیں جہاں انہوں نے موت کا جال بچھایا تھا، لیکن اللہ رب العزت جس کو زندگی دے، انسان اس کی موت کی پلاننگ نہیں کر سکتا، کرے گا تو ناکام ہوگا۔ بالآخر اب کیا الیکشن کمیشن سے ایک سوال ہے، ناظرین آپ بھی ان سے پوچھیں، ایک ایک پوچھیں۔ آپ کا کام تو الیکشن کرانا ہے، 23 کروڑ عوام کے ساتھ آپ نے جتنے بھی الیکشن کرائے دھاندلی زدہ کرائے، کیا یہ عوام نے تذلیل نہیں کی؟ کیا توہین عدالت میں رب نہیں آپ کو طلب کرے گا؟ یہی ادارے آپ کو طلب کریں گے۔ اداروں میں چند آپ کے سہولت کار اب یہ حقیقت تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں کہ عوام کی برخواہش، عوام کے فیصلوں کے خلاف تشدد اور ظلم کا خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے۔ اب انصاف کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جمہوریت کا طریقہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول فیلڈنگ ہو، ہر ایک کو الیکشن کمپین چلانے کا موقع ملے، اور الیکشن جو کامیاب ہو وہ آگے چلے۔ ہاں، جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش کی یا کر رہے ہیں یا کرتے رہے یا مال لوٹا یا بیرون ملک لے گئے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سیاسی موسم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے اثار پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بڑھتے ہوئے اختلافات، مولانا فضل الرحمان کی بہت زیادہ دوری۔ انہوں نے اپنے قریبی حلقوں سے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا۔ انہوں نے پہلے 2 دفعہ ان سے لانگ مارچ کروایا، لیکن ڈیل کر کے اپنے تمام مقدمات ختم کرا لیے گئے۔ کبھی خبر آتی ہے نواز شریف کی سزا ختم کی جا رہی ہے، آئین میں امینڈمنٹ کر لی گئی ہے، شریف فیملی کے تمام مقدمات ختم ہو گئے، رانا ثناء اللہ بری ہو گیا، فلاں پی ڈی ایم کا لیڈر بری ہو گیا، سب کو ڈرائی کلین کر کے نکالا گیا۔ لیکن کیا ان کے جو انہوں نے جبر سے ملک لوٹا ہے، کیا یہ پیسے حلال ہو جائیں گے؟ نہیں، یہی افسران جو آج ان کے اعلی کار بن کے لوگوں پر ظلم ستم کی انتہا کر رہے ہیں، انہیں ایک ایک کو جواب دینا ہوگا۔ ڈی پی او سیالکوٹ صاحب، عثمان ڈار کی بہن ماں بیوی بھی ایک خاتون ہے۔ پاکستان کے کلچر میں خواتین کی تذلیل کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کسی نے سیاسی غلطی کی تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ وزارت اطلاعات نے، حکومت نے، پی ڈی ایم نے جب دیکھا کہ ادارے ان کے گند کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے اور اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے عوام کو بھی مخاطب دیا ہمارے پاکستان کے لیے ہم ترقی کی طرف جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ادارے کہ ترقی کی طرف جانے کے لیے تشدد، ظلم، زیادتی اور انتقام کی روش کو ختم کرنا ہوگا، قوم کو کٹھے مل کے چلنا ہوگا۔ پی ڈی ایم کے لیے جب میسج پہنچا کہ ہم آپ کے ظلم جبر کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اچانک ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ کبھی شوشہ چھڑا گیا مریم نواز ہوں گی جنہیں 2 سال دیے جائیں گے۔ نواز شریف ملک میں آئیں گے، 100 دفعہ ہے نواز شریف کا ملک میں آنا حق ہے، لیکن ناظرین کبھی آپ نے تاریخ میں سنا کہ نگران حکومت جو نیوٹرل ہو، غیر جانبدار ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہو، اس کے لیڈر کو نگران وزارت دے کے، حکومت دے کر ملک چل سکتا ہے؟ انصاف ہو سکتا ہے؟ انصاف کا تحفظ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اب سازشوں کے تانے بانے، پی ڈی ایم لندن اور دبئی میں جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں، ان کے اختتام کا وقت آ گیا ہے۔
اب پاکستان کی ترقی کا وقت آ گیا ہے۔ عوام دوبارہ جو خوف کے مارے پچھلے 2-2.5 ماہ سے خوف زدہ کیا گیا تھا، ملک کوئی چھوڑ کے جا رہا تھا، کوئی اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے بیرون ملک جا رہا تھا، اب عوام نے دوبارہ سڑکوں پر حقیقی آزادی کی جدوجہد کے حصول کے لیے آنا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہ قافلہ چل پڑا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے میں جمہوریت کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے گا، اور چند لوگ جو اپنے مرضی کے عہدہ لینے کے لیے سرکاری افسر، پولیس ہو یا ڈی ایم انتظامیہ، اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ ہماری چند دن پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ہماری حکومت نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، ہم سوچ رہے ہیں کل کو ہم اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح چادر چار دیواری پامال کی گئی، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری حکومت کے چند لوگ سیاسی انتقام پر جمہوریت اور سیاست کو داغدار کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی بات ہوئی، رابطہ ہوا، تو ایسا لگ رہا ہے انہیں بھی کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ امید کی کرن، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے، جب تم بدلو گے، اس کوشش سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ آج الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے کہا کہ اب بہت ہو گئی، اب یہ ظلم و ستم کا بازار بند کرو، اور عوام نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چند ہزاروں لوگوں کو مجمع مجھے لگتا ہے ہر شہر میں لاکھوں کی تعداد میں آئے گا اور ظلم کے اس راستے کو بند کرے گا۔ اور آج جو انتقامی کارروائیاں کچھ افسران کر رہے ہیں، انہیں ایک ایک افسر کو حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، میں صرف ایک گزارش کر کے اپنا وائنڈ اپ کروں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طرف سازش کی جا رہی ہے 2-3 سال موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ڈمی سے نگران بنانے کے لیے، لیکن ایک طرف عوام میں شعور پیدا ہو رہا ہے جو خوشی کی کرن ہے کہ ترقی کی طرف جائے اور جمہوری سلسلے کو چلائے، امن اور قانون کی حکمرانی ہو، اس کے آثار زیادہ نمایاں ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے 15 ماہ میں ایک صحافی پر دو درجن سے زیادہ مقدمہ کیے گئے، یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ صحافیوں کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا، ایک صحافی پر درجنوں مقدمات، گھروں میں چھاپے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اور اب مریم اورنگزیب صاحبہ ٹی وی پر کہتی ہیں کہ ہم نے پیمرا آرڈیننس صحافیوں کی مشاورت سے کیا ہے، یہ سیاہ تبدیلی، یہ سیاہ قانون، یہ انگریز کا قانون نہیں چلے گا محترمہ۔ اس پر پوری صحافی کمیونٹی نے کہہ دیا ہے کہ جبر کا دور اب ختم ہونے والا ہے، آپ کے ظلم کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ حکومت پی ڈی ایم صحافیوں پر چیک رکھے، لیکن اپنی مرضی کے غلام بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے ہم پر 15 ماہ میں بہت ظلم کر لیے، بہت سے صحافیوں کو آپ نے ہر طریقے سے خوف زدہ کیا، یہاں تک کہ شہید ارشد شریف بھی کیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آزادی کا سورج نکلے گا، ظلم کی رات غروب ہوگی، پاکستان میں جمہوریت ہوگی، اور جو کچھ افسر انتقامی کارروائیاں بنا رہے ہیں، سنا وزارت اطلاعات نے چند صحافیوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے پہلے سیاستدانوں کو ایک فہرست بنانے کی یا اس پر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رکھ لیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، اور موت کی حفاظت زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہر محب وطن پاکستان کی حفاظت کرے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے صحافی ہے، چاہے کوئی سرکاری افسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک دشمنوں کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کرے، اور محب وطنوں کے لیے جگہ تنگ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ عمران خان نے
خوف کا بت توڑ دیا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے مظالم برداشت کیے ہیں پاکستان کی قوم نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، صحافیوں نے اور دیگر لوگوں نے۔ سچ کا سورج نکلے گا، قانون کی حکمرانی ہوگی، ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ 13 اگست پی ڈی ایم اقتدار سے نہیں، عوام کے دلوں سے بھی جا چکی ہے۔ عوام سے دلوں والے حکومت نہیں کرتے، اپنے کیے ہوئے کا حساب دیتے ہیں، اور ان کے گماشتے افسر بھی تیار ہو جائیں۔ انہیں بھی ایک ایک جھوٹے مقدمے کے اندراج اور چھاپے معاملوں کا جواب دینا ہوگا۔ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی اور معاشی ترقی سے ہی پاکستان ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔